نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری امت محمدیہ کے لیے خصوصاً اور پوری انسانیت کے لیے عموماً باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے بعض مسلمان بھائی اس محبت کا اظہار کرنے میں غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں اور اس میں جو ہے اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ خود کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور راہ گیروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے بعض مسلمان بھائی عید و جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، جس سے جو ہے عام انسانوں کی آمد و رفت میں کافی پریشانی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے راہگیر، راہ گزرنے والے اس میں ہوتے ہیں، سڑکوں پر، روڈوں پر کوئی ایمبولنس جا رہا ہے، کوئی مریض جا رہا ہے، کسی کا ایمرجنسی ڈیوٹی ہے، بہت بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کسی بھی صورت میں۔ میرا اسلام تو وہ اسلام ہے کہ جس نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح اور سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ایذا نہ پہنچے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے جو ہے ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یقیناً باعث برکت ہے، باعث نعمت ہے حضور کی آمد، خوشی منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خاص کر کے اس امت کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سید الانبیاء جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ لیکن یہ طریقہ آپ کو کسی بھی دور میں نہیں ملے گا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، نہ ہمارے اکابر اور اسلاف کے دور میں یہ نقشہ اور یہ طریقہ پایا گیا۔ تو جب ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور علماء امت اس طریقہ کو نہیں اپنایا ہے تو اس دور کے ہمارے بعض مسلمان بھائی یہ طریقہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ محبت کا اظہار کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے جو ہے شور غل کر کے راہگیروں کو، راستے میں چلنے والوں کو تکلیف پہنچائیں۔ میرے عزیز و دوست، اس طرح سے ہمارا نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق ہو جائے گا۔ یقیناً ہم خوشی منائیں، اس دن کو ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھیں، ہم جو ہے تلاوتوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، غریب غربا کو جو ہے کھلانے کا اہتمام کریں۔ لیکن اس طرح سے روڈ پر جلوس نکال کر کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا شریعت کے اندر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ہمیں شریعت کا ہر عمل کو دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے، دائرے سے باہر نہیں جانا ہے۔ ایک صحابی رسول امامت فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز، اور ان مقتدیوں میں ایک مقتدی تھا کسان جو دن بھر کھیتی میں زمین پر جو ہے کام کاج کیا کرتا تھا، وہ تھکا ماندہ رہتا تھا، اور وہ صحابی امام صاحب جو ہے لمبی قرت کرتے تھے عشاء میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قرت کو جو ہے چھوٹی کر دو۔ جب اس کسان صحابی نے شکایت کی اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں کسان مزدور آدمی ہوں، دن بھر کھیتی باڑی میں کام کرتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں 2-4 منٹ جو ہے کھڑا رہوں عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ۔
لہٰذا میرے نبی نے اس صحابی امام کو فرمایا کہ اپنی قرأت کو جو ہے کم کر دو، حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا بڑا ثواب اور کتنی فضیلت والی اور اہمیت والی بات ہے، لیکن آپ نے اس کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے امام صاحب کو قرأت چھوٹی کرنے کا حکم فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام اس کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دے گی کہ آپ اظہار عشق جو ہے اس طرح سے کریں جیسے کہ آج کل کے بعض ہمارے نوجوان مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ہر قسم کی برائیوں سے اور فحش سے اور شرک و بدعات سے حفاظت فرما کر صحیح اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔